اب اس کے بعد نبی کو حکم ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لا تکلف الا نفسک، تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو، اپنے نفس کے ذمہ دار ہو۔ مطلب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اے نبی جنگ کرو اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا ہے مگر تمہارے اپنے نفس کا، تم اپنی جان کے مکلف ہو۔ مطلب حافظ صاحب تمہیں ہی نکلنا آگے، وہ نہ نکلنا۔ ہاں، جب تم فیصلہ کر لو کسی کا تو تمہیں نکلنا ہے، چاہے اکیلے نکلنا ہو، کوئی ساتھ نہ دے، کوئی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم فیصلہ کر لو تو اے نبی تمہیں نکل پڑنا ہے اللہ کے بھروسے پر، اپنے فیصلے کو نافذ کرو، عملی جامہ پہناؤ، تم نبی ہو، چاہے تمہارا کوئی ساتھ نہ دے تمہیں نکل جانا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے اور کیا کرو، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، نکل جاؤ، اور وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو ابھارو۔ حرضا المؤمنین کے معنی، حرضا معنی رغبت دلانا۔ ذرا ترجمہ پڑھیے تو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ اہل ایمان تم پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ان کو اکساؤ گے تو منافقین کی طرح سے وہ کام نہیں کریں گے بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ منافقین تو بھاگیں گے لیکن یہ تمہارا ساتھ دیں گے، لہذا ان کو ابھارو۔ تو عموماً جو ہے زبیر صاحب، عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ابھارو، مودود صاحب کا بھی یہ ترجمہ ہے، اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اکساؤ ابھارو سب ایک ہی ہے۔ اور کیا ہے ذرا آپ دیکھیے تو ترجمہ ابھارو، مولانا امین صاحب کا، آپ بتائیے۔ رغبت دلانا، یہاں تاکید کر مسلمانوں۔ نہیں، وہ انگریزی تم رکھو بھائی حسن، انگریزی کہاں چلا گیا ترجمہ؟ انگریزی ترجمہ تھا نا، وہ ہے نا، ان کو دے دیجئے، ان کو دیجئے انگریزی ترجمہ نکال لیجئے۔ آپ کا ترجمہ کیا ہے طاہر صاحب؟ ترجمہ دیکھیے۔ تاکید کر مسلمانوں کو، مسلمانوں کو تاکید کرو، ٹھیک ہے، بات وہی ہے، ابھارو تاکید کرو۔ ان کا کیا ہے؟ Incite the disbelievers. ابھارو، اکساؤ، incite، اچھا، وہی ہے۔ ابھارو۔ حرض کے معنی کیا آتے ہیں؟ حرض سے داد نکالے، حرض یہ کس سے نکلا ہے؟ حرض، اس کا مادہ ہے را ضاد ہے۔ حرض کے معنی ہلاکت کے معنی، بربادی کے معنی آتے ہیں۔ ہلاکت کے معنی، بربادی کے معنی، صحیح بتایا آپ نے۔ حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے، یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہونے قریب ہو جائے۔ حتی تکون حرض، تو حرض کے معنی بربادی کے آتے ہیں جی، موت کے قریب کے آتے ہیں۔ تو اب یہ جب اسی سے یہ نکلا ہے ہر رضا، تو پھر یہ جو ہے ابھارنے کے معنی کہاں سے آیا؟ ظفر اللہ خان صاحب وعلیکم السلام، بات چل رہی ہر رضا، حرض المومنین، عموماً ترجمہ ہے ہمارے جو اردو مترجمین بالعموم ترجمہ کیا؟ ابھارو، جبکہ اس کا مادہ ہے را ضاد ہے۔ اس مادے کے اندر یہ معنی نہیں ہے، مادے کے اندر معنی کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی۔ غلام قادری صاحب سمجھ رہے ہوں گے، حرض کے اندر ہلاکت کی، بربادی کے معنی، لاغری، کمزوری کا معنی۔ حتی تکون حرضن، یہاں تک تو ایک دم لاغر ہو جاؤ گے، اتنے لاغر ہو جاؤ گے کہ آخر میں او تکون من الحالکین، نتیجہ یہ ہوگا برباد ہو جاؤ گے۔ تو اب جب یہ اس کا مادہ ہے، مادے کے معنی یہ ہے، تو یہ معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ اب دیکھیے، عربی زبان کی خصوصیت آپ سمجھ لیجیے، یہ تضمین کا کام ہوتا ہے۔ اس کے معنی حرضہ کے معنی ابھارنے کے نہیں ہیں،
البتہ ایک اور معنی یہ لفظ دے رہا ہے اعلیٰ کی وجہ سے. اعلیٰ ہے نا, اعلیٰ کے معنی ابھارنے کے معنی پیدا ہو گیا. حصہ یا حصوں کے معنی ابھارنے کے آتے ہیں, تو یہ اعلیٰ کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہو گیا. اس کا معنی تو اصلی وہی ہے, کیا ہلاکت, بربادی. لیکن ایک عربی زبان کا خاصہ پہلے سمجھیے آپ. اس کا خاصہ یہ ہم آپ کے ذہن سے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا خاصہ ہے سلب ماخذ, یعنی جو اصلی معنی ہے اس کو دور کرنا. جو اصلی معنی ہے کسی لفظ کا, اصلی معنی کیا ہوا؟ بربادی. سلب کا ہوا اس کو دور کرنا, بربادی کو دور کرنا. اب 10 اور ہم مثال دے رہے ہیں. مرض کے معنی مرض, بیماری, یہی نا. غلام قادر صاحب, مرض معنی بیماری. اچھا بتائیے ممرضہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ لوگ عربستان میں رہتے ہیں, دیکھیں ممرضہ معنی نرس, تو وہ بیماری پیدا کرتی ہے, دور کرتی ہے. ہاں ممرضہ وہیں سے دیکھیں نکل, ممرضہ معنی بیماری دور کرنے والی. اب حرز المومن, اے نبی مومنین کی کمزوری کو دور کر. مومنین کی جو لاغری کمزوری ہے اس کو کیا کر؟ دور کر, اور دور کر کے جہاد پر ابھار. دونوں معنی دے رہا ہے, یہ اپنا اصلی معنی میں دے رہا ہے, اور جو دوسرا اعلیٰ ہے. یہ بہت شارٹ کٹ جو ہے, یہ شارٹ کٹ کر کے جو ہے دو معنی پیدا کر دیتا ہے. یہ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا, یہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے. ایک لفظ استعمال کرے گا دوسرا, تو اس طرح سے صرف ایک جو صلہ استعمال کر دیتا ہے, صلہ کے ذریعے وہ کہا یہ دو معنی دے رہا ہے. تو حرزہ کے معنی جی ہاں, تو اب یہ جو ہے گویا کہ بیماری دور کر. مومنین کے اندر بیماری پیدا ہو رہی ہے, منافقین کے وصف سے جو پیدا ہو رہے ہیں, یہ جو ان کو جو ہے سمجھو کہ بہکا رہے ہیں منافقین, ان کے اندر بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اے نبی مومنین کی کمزوری دور کر, اور دور کر کے ان کو جہاد پر ابھار. یہ بات ہو رہی ہے. یہ معنی جو ہے دو, ایک ہی فعل دو معنی دے رہا ہے. پھر کہہ رہا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافرین کی قوت کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا, روک دے گا. کافرین بڑی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر ہو چکا ہے, غزوہ احد ہو چکا ہے. غزوہ احد کے بعد انہوں نے خوب تیاری شروع کر دی, زبردست تیاری. تو بھی کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین خوب تیاری کر رہے ہیں جنگ کے لیے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ منافقین مل رہے ہیں ان سے. منافقین کا بھی حوصلہ بڑھ گیا تھا, آپ کو بتایا تھا ہم نے. غزوہ احد کے بعد منافقین کا بھی حوصلہ بڑھ گیا بہت. تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم تیاری کرو, کوئی نہ جنگ میں نکلے, تم نکل جانا. اور جو مخلص اہل ایمان ہیں ان کے اندر جو کمزوری اگر محسوس کر رہے ہو, دور کرو, کمزوری نکالو, اور پھر پوری تیاری کر کے تم میدان عمل میں اترو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہیں ملے گی. یہ مشرکین منافقین کامیاب نہیں ہو سکتے. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا. یہ ڈرا رہے ہیں, مشرکین بہت مضبوط ہیں, یہ ڈرا رہے ہیں کہ یہود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. یہ ڈرا رہے ہیں تم کو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا ہے, اور اللہ تعالیٰ عبرت انگیز سزا دینے والا. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا. تنکیل کے معنی سخت سزا دینے والا, عبرت انگیز سزا. نکال تنکیل میں عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. اگر جو ہے یہ نہیں مانیں گے تو منافقین ان کو بھی عبرت انگیز سزا ملے گی. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ کو بتا دیں منافقین کا تعلق کس سے ہے؟ منافقین دوستی کس سے؟ یہود سے. یہ بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو بھی غزوہ احد کے بعد نکالا گیا. ان کو کہاں سے؟ ہاں مدینے کے آس پاس بنو قینقاع کے ہیں, بنو قینقاع جلا وطنی کی گئی. جبکہ بنو قینقاع بہت زبردست گڑھیوں والے تھے, قلعے تھے ان کے پاس, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے مانعتہم حصونہم,
اللہ کے عذاب سے ان کے قلعے کیا کریں محافظت کرنے والے ہیں، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ بالکل ان کی حفاظت نہیں ہو سکی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے لگے، وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے لگے۔ تو بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اصل اللہ ان کو بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو لوگ بھی اچھی شفاعت کرتے ہیں، اچھی شفاعت کرتے ہیں مطلب نیک کام کی وکالت کرتے ہیں، اچھی وکالت کرتے ہیں نیک کام کی، جی نیک کام کی وکالت کرتے ہیں، اچھی شفاعت کرتے ہیں، مطلب موقع چل رہا ہے کس چیز کا؟ ابھارنے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد کے فضیلت بیان کرتے رہے ہوں گے اور جہاد پر لوگوں کو ابھار رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برائی کی طرف نہ ہو، یعنی جہاد سے روکنے والے ہیں، کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو تم؟ اگر جہاد میں شریک ہو جاؤ گے تو موت کے منہ میں جا رہے ہو، مت جاؤ، شکست کھا جاؤ گے، مشرکین کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس طرح وہ ڈرا رہے ہیں۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها، جو لوگ بھی شفاعت اچھی شفاعت کر رہے ہیں، شفاعت کے معنی وکالت کرنا، جو لوگ اچھائی کی وکالت کر رہے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ برائی کی وکالت کر رہے ہیں اور جنگ میں جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو ان کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ترجمہ مدو صاحب کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، نظر رکھنے والا ہے، مولانا کا ترجمہ ہے۔ آپ بتائیے؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا امین احسن صاحب کا طاقت رکھنے والا ہے۔ ان کا کیا؟ کنٹرول۔ ٹھیک، یہ کون ہے؟ وہی ترجمہ پڑھو، عبد الحلیم۔ ہاں پڑھو اس کو۔ God controls everything۔ ہاں کنٹرول، بالکل۔ دیکھیے قدرت، اقتدر، اقاتا اقتدر علیہ، عربی میں اقاتا علی الشیء مانے اقتدر علیہ، اقتدر مانے آپ جانتے ہیں اقتدار سے ہے نا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ مودودی صاحب کا ترجمہ جو ہے نظر کا ہے نا، نظر، تو بہرحال وہ بھی جو ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا ترجمہ ڈائریکٹ ہے، کوئی بہام نہیں ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دے گا۔ جو لوگ غلط نمائندگی کر رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جنگ سے ڈرا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ تم ہار جاؤ گے، جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو پکڑے گا، اس پر قادر ہے۔ اور جو لوگ ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ میں جاؤ گے اللہ کامیاب کرے گا، اور بالفرض میدان جنگ میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر اگر تم شہید بھی ہو گئے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، انسان ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر قادر ہے، دونوں کو، ان کو سزا دینے پر قادر ہے اور ان کو اچھا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اب ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم، اے مسلمانوں جب تمہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم، غلام قادر صاحب جب تمہیں حُيِّيتُم، جب کہا جائے حَيَّاكَ اللَّهُ، حُيِّيتُم جب تمہیں حَيَّاكَ اللَّهُ کہا جائے، حَيَّاكَ اللَّهُ مانے اللہ زندگی دے، زندگی دے، جی تمہیں حیات دے، حیات کے یہ سلام کا طریقہ ہے نا، حیاک اللہ، یعنی تمہیں اللہ زندگی عطا کرے، تو تم بھی فحیوا بأحسن، تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم سے کم اسی کے تم بھی کہو جزاک اللہ خیرہ، ہاں تم بھی اسی کو لوٹا دو۔ تو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کن لوگوں کو؟ مومنین کو، مخلصین کو۔ کیوں ہدایت دی جا رہی ہے؟ کیوں ہدایت یہ دی جا رہی ہے حسن صاحب؟
یہ ہدایت کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ آپس میں محبت و الفت پیدا ہو۔ اب ایسا یہاں تک آپ نے دیکھا کہ بار بار منافقین کا کردار زیر بحث آیا۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے، ہمیشہ مسلمانوں کے سلسلے میں برائی چاہتے ہیں۔ ان کی آرزو ہے پٹ جائیں مسلمان، یہ ہے نا، پٹ جائیں۔ تب قرآن مجید کہہ رہا ہے اے مسلمان، سب کے باوجود اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بد کلامی، برخی اختیار کرو، غیر انسانی سلوک کرو۔ ایسا نہیں، دشمن ہے تمہارے، دشمن ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو ان دشمنوں کے ساتھ بھی وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ خاص بات ہے، زیر بحث منافقین ہیں، اور معلوم ہے کہ منافقین ہیں، مگر جب وہ سلام کریں، غلام کہے گا اے منافق، تمہارے ہم جواب نہیں دیں، منافق ہے تم، پہلے نفاق سے تو توبہ کرو۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ صحیح ہوگا طریقہ ہمارا نہیں، بلکہ ہم جواب دیں، بہتر جواب دیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو تم کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ سب بڑے منافقین ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ جو سلام کر رہا ہے تمہارے گمان میں منافق ہے، لیکن منافق نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتائیے منافق ہے تو بتایا نہیں ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے سلام کیا اس کا امکان ہے منافق ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ منافق نہ ہو، اور منافق نہیں ہے اس پر تم جب پل پڑے، برس پڑے تم، یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اے مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جی قیامت کا دن ایسا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ جو بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ سچی بات ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ یہ کچھ تذکیر کی، اس کے بعد اب پھر اہم کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہاں، ترجمہ پڑھے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے ہٹا دیا اس کے لیے تو تم کوئی راستہ نہیں۔ بس اب دیکھیں یہاں سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اب ایک دوسرا مسئلہ چھیڑا ہے قرآن مجید نے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے سلسلے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، دو گروہ ہو گئے تم میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو لوٹا دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ سن لو، جن لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے مشتاق صاحب؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔